بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا تخصص فی الفقہ کورس کا 14واں سبق ہے اور ہم یہ شرح عقود رسم المفتی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اس کا صفحہ نمبر 53 آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 53 پر تمام احباب یہ صفحہ نمبر 53 کھول لیں، کتاب میں نے پہلے آپ حضرات کے پاس بھیج دی گئی تھی۔ لا بد للعالم من لا ادری۔ تو اب یہ ایک سوال کے انداز میں اس سرخی کو بنا لیجئے کہ کسی عالم کا یہ کہنا کہ لا ادری، مجھے معلوم نہیں کب ضروری ہوتا ہے اور کس قدر اہم ہوتا ہے۔ کب ضروری ہوتا ہے کسی عالم کے لیے لا ادری کہنا اور یہ کس قدر اہم ہوتا ہے۔ دیکھیں، مفتی مجتہد نہ ہو بلکہ محض مقلد ہو تو اسے فتویٰ دینے کا حق نہیں جب تک کسی سے واضح نص نہ پائے۔ فتاوی تتارخانیہ میں ہے کہ اگر متاخرین میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو ان میں کسی ایک قول کو اختیار کرے۔ اگر متاخرین کا کوئی قول نہ ملے تو اپنی رائے سے اجتہاد کرے جب وہ فقہ کی وجوہ کی معرفت رکھتا ہو، اور اہلیت والوں سے مشورہ کرے۔ جس شخص کو فقیہ وجوہ کی معرفت حاصل نہ ہو بلکہ اس نے ایک یا زیادہ کتابیں پڑھی ہیں اور ان کی سمجھ حاصل کی ہے اور اس کو کتابوں کی طرف سے رجوع کی اہلیت حاصل ہو گئی، تو وہ کسی معتمد کتاب میں اس مسئلے کے مقام پر آگاہ ہوا ہے تو اس کے مطابق یہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ کسی کتاب میں نہ پائے اپنی رائے سے فتویٰ نہیں دے سکتا، بلکہ اس پر لازم ہے کہ کیا کہہ دے کہ لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ جس طرح مجتہدین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ الفاظ فرمائے، حالانکہ وہ اس سے بڑے مرتبے والے تھے۔ یہ تو عام مجتہد ہے، فقیہ ہے، اور اس طرح بعد میں علماء نے بھی یہی کئی دفعہ الفاظ استعمال کیے، بلکہ جس ذات کو وحی کی تائید حاصل تھی یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ عام طور پر کسی مسئلے پر نص کا نہ ملنا اس کی اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا یہ کہ اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ فلاں کہاں مذکور ہے، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ پیش ہو اور وہ کتب مذہب میں مذکور نہ ہو، یا تو بعینی مذکور ہوتا ہے یا ایسا قاعدہ کلیہ ذکر کیا جاتا ہے جس قاعدہ کلیہ کے تحت یہ مسئلہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے عالم کے لیے ضروری ہے، خصوصاً ایسا عالم جو مقلد نہیں ہے، جو مقلد ہے اور خود کے اندر فقہی بصارت نہیں ہے، تو وہ اگر کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو وہ اس میں لا ادری کہہ دے۔ اس میں لا ادری کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال ہم پڑھیں گے کہ کسی مسئلے کا اس کی نظیر کے مطابق فیصلہ کرنا یا قواعد و ضوابط کے تحت فتویٰ دینا، یہ کیسا ہے؟ علامہ شامی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ کسی مسئلے کی نظیر پر اکتفا نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں فرق ہو۔ جب تک اس کی فہم کی رسائی نہ ہو، اس کی سمجھ نہ آ جائے، علماء کرام نے اسی وجہ سے کتب فروق تالیف کی ہیں کہ بھئی فلاں مسئلوں میں آپس میں فرق ہے، ان کو ایک دوسروں میں قیاس نہ کیا جائے۔ مختلف کتابیں لکھی اور اس کے اندر سارے یہی مسائل جمع کیے ہیں، لیکن ہمارے افہام ان تک نہیں پہنچتے، لہذا مفتی پر لازم ہے کہ وہ صریح حکایت نقل کرے۔ جس طرح فقہاء نے تصریح کی ہے، اسی طرح یہ بات بھی مذہب اربعہ میں ثابت ہے کہ قواعد اکثریہ ہوتے ہیں، کلیہ نہیں ہوتے، لہذا مفتی نے جو اقوال فقہاء یاد کیے ہیں یا لکھے ہوئے ہیں ان کے مطابق فتویٰ دے، خواہ اجتہاد نہ کرے، اپنی طرف سے خود اجتہاد نہ کر لے، بلکہ بعض اوقات احکام عرف پر مبنی ہوتے ہیں لیکن نصوص کے مخالف نہیں ہوئے تو مفتی عرف کے مطابق بھی فتویٰ دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ نصوص کے خلاف ہو رہے ہیں تو پھر عرف کے مطابق بالکل فتویٰ نہیں دے سکتا۔ آگے صفحہ نمبر 54 پر الافتاء بالقواعد فی بعض الحوادث، یہ اس کی تشریح تو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ علامہ شامی علیہ رحمہ نے
اپنے اشعار میں کچھ قواعد ترجیح ذکر کیے ہیں۔ یہ آگے صفحہ نمبر 55 پر اشعار ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں ان کے ذرا آپ وضاحت دیکھ لیجئے، یہاں ہم ذرا نمبر وائز تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں ذکر کر دیتے ہیں۔ علامہ شامی علیہ رحمہ نے جو قواعد ترجیح ذکر کیے ہیں اور یہ مختلف کتب میں متفرق طور پر ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے پہلا قاعدہ ترجیح یہ ہے کہ عبادات میں مطلقاً امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے قول پر فتویٰ ہوگا جب تک آپ کے غیر سے کوئی صحیح روایت نہ ملے، جیسے کسی شخص کے پاس پانی نہ ہو اور صرف کھجور کا نبیذ ہو تو اس کے لیے صرف تیمم جائز ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو مائع مستعمل ہے وہ پاک تو ہے لیکن پاک کرتا نہیں ہے، آپ مائع مستعمل کو آگے حدث دور کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے ہاں ایک ترجیح کا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا قاعدہ دیکھیں، قضاء اور اس کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں اس میں اگر کوئی اختلافی اقوال آ جائیں تو کن کے قول پر فتویٰ ہوگا؟ فتویٰ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے قول پر ہوگا، کیونکہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کو اس میں تجربہ زیادہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے حج کیا اور اس کی مشقت کو جانا تو اپنے اس فتوے سے رجوع کیا کہ نفلی حج سے صدقہ افضل ہے۔ جہاں آپ کا یہ تھا کہ بھی نفلی حج سے صدقہ افضل ہے، پھر آپ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا، یعنی حج ہی افضل ہے، صدقہ افضل نہیں ہے۔ شہادات میں بھی امام اعظم جتنی گواہیوں کے متعلق جتنے مسائل ہیں اس میں بھی امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے قول پر فتویٰ ہوگا، کیونکہ یہ مسائل بھی قضاء کے مسائل کے تابع ہیں، اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ قاضی رہ گئے، ان کو تجربہ زیادہ ہے۔ باہر کی کتاب الدعوہ میں ہے کہ اگر مدعا علیہ خاموش رہے اور جواب نہ دے تو شیخین کے نزدیک وہ منکر کی طرح ہوتا ہے، اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ فرماتے ہیں اسے اس وقت تک قید کیا جائے جب تک وہ جواب نہیں دیتا۔ جس طرح امام سرخسی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ قضاء سے متعلق امور میں امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے قول پر فتویٰ ہوگا، تو لہذا اسی جو اپنے اوپر مدعا علیہ خاموش رہنے والی مثال دی ہے تو اس میں بھی امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے قول پر فتویٰ ہوگا کہ جب اس کو قید کیا جائے گا جب تک وہ اس بات کا جواب نہ دے کہ وہ اس میں ہاں اس کی رضا ہے یا اس کی رضا نہیں۔ علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اسی لیے میں ایسے مدعا علیہ کو قید کرنے کا فتویٰ دیتا ہوں جو خاموش رہتا ہے اور جواب نہیں دیتا۔ آگے تیسرا قاعدہ، ذوی الارحام کے تمام مسائل میراث میں فتاوی امام محمد علیہ رحمہ کے قول پر ہوگا۔ متعدد فقہا نے یہ بات لکھی ہے اور کافی میں ہے کہ ذوی الارحام کے تمام مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے مروی دو روایتوں میں سے مشہور روایت وہ ہے جو امام محمد علیہ رحمہ کا قول ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ یہ ہم نے آج 3 ضابطے قواعد ترجیح میں سے ذکر کیے ہیں جو علامہ شامی علیہ رحمہ نے ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب